پاکستان کے حوالے سے کہ شاید F-16 کو استعمال نہیں کرے گا، یہ بھارت کی ایک خام خیالی ہے کہ جب بھی جنگ ہوگی تو F-16 کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے جی، کیونکہ پاکستان نے صرف امریکہ سے اس کنڈیشن پہ لیے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ دیکھیے جی، یہ تو جو ہے نا، یہ ساری بچگانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا پیج 3 ہوتا ہے اخباروں کا، یہ اس کی خبریں ہوتی ہیں۔ دیکھیے 65 وار میں اس وقت بھی تو ان کا نیریٹو یہی تھا نا کہ یہ جو اکوپمنٹ ہمیں سیٹو سینٹو اور بغداد پیکٹ کے بعد ملا ہے، یہ اس کنڈیشن پہ ملا ہے۔ تو پاکستان نے ایک چیز خریدی ہے تو پاکستان استعمال کیوں نہ کرے؟ تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو سوویت یونین کے خلاف یا سوشلزم کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن ہم نے کیا نا۔ اور اسی طرح ہم نے باقی جب بھی کبھی ہمارا کانفلکٹ ہوا، یہ دیکھیے اکوپمنٹ جو ہے، ہم جو ہے اپنی ہارڈ ارن جو ہے نا پیسے سے، جو ہم تو بڑی مشکل سے اکوپمنٹ لیتے ہیں جی، ہمارے تو کوئی عام ریس میں ہم ہے نہیں، ہماری تو مجبوری ہے تو ہم لیتے ہیں۔ تو جب ہم لے لیتے ہیں نا تو پھر ہم اس پہ مہارت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگ جائیں، میں یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری جو کیپیبلٹی ہے اور ہماری جو اس کے اوپر کمپیٹنس ہے۔ ابھی ایک میزائل تجربہ بھی پاکستان نے کیا حالیہ دنوں میں، 2-3 دنوں کے اندر، وہ بھی انڈیا کے لیے ایک موت کا باعث بن رہا ہے۔ ان کا ایک سناٹا ستاری ہے کیونکہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے وہ بہت جیسے کیسے خوف زدہ بھی ہیں، ان کے پاس صرف براموس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں تو دیکھیے جی، جو جب سے یہ اس کے اوپر دونوں سائڈز پہ پروڈکشن اور اس کی جو ہے نا ریپیٹ اپگریڈیشن یا ویریشنز اس میں آ رہی ہیں، جو ہیں سرفیس ٹو ایئر یا ایئر ٹو ایئر پلیٹ فارم میں یا ایئر ٹو سی، ان میں ہمیں تو ہمیشہ سے برتری حاصل رہی ہے، یہ ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جو پروگرام ہے خاص طور پہ اگنی ناگ، ترشول، پرتھوی، عاصم صاحب، اس کا تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن دنیا میں کئی بار ہو چکا ہے، اور اس میں ہمیں تو اپنی جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہ یہ بیچنے کے لیے بنائے ہیں، نہ یہ ہم نے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ S-400 جو انہوں نے رشیا سے لیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از افیکٹو اور ناٹ؟ دیکھیے اس کا کوئی توڑ ہمارے پاس ہے؟ وہ ایک اچھا دفاعی نظام تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی دفاعی نظام نہیں ہوتا جس کو بہتر مہارت، بہتر آپریشنل پلاننگ کے ساتھ جس کو برسنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس JF تھنڈر بلاک 3 ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس J-10C آ گیا، اس کے بعد ان کو جو رافیل کے حوالے سے بہت اچھل رہا تھا مودی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رافیل 4.5 جنریشن ایک ایئر کرافٹ ہے۔ دیکھیے جی، اگر کوئی اور ہمارا جو J-35 آ رہا ہے اس پہ ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے پہلے سے۔ عاصم صاحب دیکھیے، اگر کوئی صرف جو ہے نا رافیل کی انڈکشن کے اوپر جو ہے نا آج کے وقت میں اگر کوئی اپنی پلاننگ کوئی مڈ سے ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے۔ How good is your air defense؟ دیکھیے پہلی میں آپ کو بتاؤں نا جی، دیکھیے اگر رافیل کو اگر وہ اپنا سینٹر آف گریوٹی سمجھتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دیکھیے جہاز لے لینا، مین بیہائنڈ دا گن، پائلٹ میٹر کرتا ہے۔ دیکھیے اتنا ایکسپینسو پلیٹ فارم لینا جو ہے نا وہ ان کے لیے ممکن ہمیشہ ہوتا ہے، بیکاز ان کی ایک بڑی اکانومی ہے، ان کا ایک جنگی جنون ہے، ان کو Su-30 معراج اور ان کو لوگ ان کو جو ہے نا جہاز یا کوئی بھی ملٹری اکوپمنٹ دینے کو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ آج ان کے ایئر فورس کے طیارے نے اپنی آبادی پہ بم گرا دیے بوکھلاٹ میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو پہلے جہاز موجود ہیں، جو کیپیبلٹی ہمارے ایئر فورس کی میں بات کروں گا، جو آلریڈی کیپیبلٹی ہمارے پاس موجود تھی، اس کے اوپر ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں، ہم نے اس میں جنگ لڑی ہے، اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہم نے اس سے جو ہے نا سوویت یونین کا مقابلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آئے تو مزید ہمارے یہاں انڈکشنز ہوئی، ہماری انڈیجنس پروڈکشن ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور پھر پچھلے 4-5 سالوں میں جو F-16 ہمارے پاس ہے، جو نئے جہاز اور جو نئے پلیٹ فارم اور جو نیا ایئر ڈیفنس اکوپمنٹ ہم نے انڈکٹ کیا، ہم نے صرف انڈکٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو آپریشنلائز کیا۔ پاکستان ایئر فورس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ہائی ٹیک پلیٹ فارم یا ہارڈ ویئر لینا نہیں ہے، پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اب بنانا ہے، پلس شروع دن سے ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان کے ٹائم سے لے کے ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا اکوپمنٹ لینا نہیں ہے، ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا اس اکوپمنٹ کے ساتھ مین مشین انٹرفیس پیدا کرنا ہے۔
اپنے جو ہے نا ہوابازوں کو تیار کرنا ہے، اپنے ایئر ڈیفنس جو ہے نا کنٹرولرز کو تیار کرنا ہے کہ وہ اس ایکوپمنٹ کو اس کی تمام تر کیپیبلٹی کے ساتھ اس کی جو ہے نا اپر لمٹس تک اس کو استعمال کرے. اور اس کا مظاہرہ ہم نے 65 میں کیا، اس کا مظاہرہ ہم نے 71 میں کیا، اس کا مظاہرہ 2019 میں کیا، 2019 میں کیا. لیکن دیکھیے ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم تو ہر ایک کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں، اور خاص طور پہ جب سے ہم نیوکلیئر ہوئے ہماری قیادت نے برملا دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اس چیز کا جو ہے نا اظہار کیا کہ ہمارے کوئی جنگی عزائم نہیں ہیں، ہمارے ہم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں. بالکل. اور دوسرے ہم تو یہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں کہ 2 نیوکلیئر آرم کنٹریز میں جنگ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بلسٹک میزائل ہے اور ایک سپر سونک ہے. پاکستان تو سپر سونک تک پہنچ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جسے کہہ سکتے ہیں لرزہ بھی طاری ہے، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے امریکہ کی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو میزائل نظام ہے اور پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ انڈیا کے تمام چیزوں کے حساب سے جو ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں اس کو دفاع کرنے کے لیے اس کے قابل ہے؟ دیکھیے جی، میں چونکہ جیسے آپ نے بتایا میری جو کور جو ہے نا ایئر ڈیفنس ہے، تو میں یہ بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ہر دور میں ہمارا جو ایئر ڈیفنس تھا وہ بھارت کے مقابلے میں بہتر رہا، اور اس کا اعتراف بھارت کے اپنے جو ہے نا انٹیلیجنس ایکسپرٹس نے اپنی کتاب جیسے 4th راؤنڈ میں روی رکھائی نے بھی کیا. ٹریننگ کا سٹینڈرڈ تو آپ دیکھیں کہ اپنی آبادیوں کے اوپر وہ بم گرانا شروع ہو گئے ہیں. تو اب بھی ہمیں جی عاصم صاحب ہمیں ٹریننگ سٹینڈرڈز کی میں بات کروں گا. ٹریننگ سٹینڈرڈز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مینٹیننس سٹینڈرڈ کا، ریلائبلٹی آف دی اکوپمنٹ جو ہے نا وہ ان کی اب دوزیں کھڑے کھڑے ہاربر کے اوپر ڈوب جاتی ہیں جل کے. اور دیکھیے ہمیں اگر کبھی وقتی طور پہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا، دیکھیے یہ جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوتا ہے نا، یہ آہستہ آہستہ یہ آپسلنس کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں. اور ایئر فورس جو کہ ایک ٹیکنالوجی انٹینسو وارفیئر ہے، تو اس میں کبھی کبھار ایسا گڈ وی آر ان ڈرونز، ہم نے ڈرونز ٹیکنالوجی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں جی. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ٹیمپریریلی جو ہے نا پلیٹ فارم کی آپسلنس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ہمارا جو پنچنگ جو ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں ٹپ آف دی سورڈ، جو ہمارا انٹرسیپٹر پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار ہمیں اگر وقتی طور پہ کوئی ڈیفیشنسی آئی بھی ہو ماضی میں. لیکن اب تو یہ آپ دیکھیے کہ JF-17 سے لے کے تو بہترین نئے جو ہیں F-16 اور پھر ہمارے پاس J-10C تھنڈر بلاک 3. اب ہمارے پاس ورائٹی آف، جس طرح ہمارے پاس ایئر ڈیفنس میں ملٹیپل لیئرز ہیں ایکوپمنٹ کی، ایئر ڈیفنس ایکوپمنٹ کی، اسی طرح ہمارے پاس انٹرسیپٹ اور سٹرائک کیپیبلٹی میں بھی ریڈار جیمنگ کے ساتھ، ہمارے VVR سسٹم، ریڈار جیمنگ سارا. دیکھیے ہمیں جو ہے نا فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے، لانگ رینج، بیانڈ ویژول رینج ان کو انٹرسیپٹ کرنا الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.